بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری بزم کے خوبصورت مہمان جنہیں مدعو کیا گیا ہے، جنہوں نے آج ہمیں یہ شرف بخشا ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، ہمارے بزم شاعری میں شریک ہوئے ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر۔ کئی نسلوں کی تربیت کرنے میں ان کا ہاتھ شامل ہے۔ زندگی کا بیشتر وقت سچی صحافت کے سہارے بسر کیا ہے، اب بھی صحافتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب راشد نور۔ ہم راشد نور سے کلام بھی سماعت کریں گے، شہر کے ادبی منظرنامے پر، ملکی ادبی منظرنامے پر ان سے گفتگو ضرور کریں گے اور ان کے خیالات جانیں گے اور ان کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راشد نور۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان۔ راشد بھائی، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ آپ کی عنایات اور محبتیں جس کے سبب ہم یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی۔ قبل اس کے کہ میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، میں اپنے میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں بھی بہت ممنون ہوں ان کا، اور میٹرو ون اور CEO صاحب کا بھی کہ انہوں نے اس قابل سمجھا۔ بہت شکریہ۔ اہمیت کی بات ہے کہ ہم شعر و ادب پر گفتگو کریں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا راشد بھائی، میں یوں ہی آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ آپ یقین جانیے، بہت سے لوگ چونکہ ہم آن اسکرین ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کو جانتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے، میں اپنی ذات کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، کہ ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میٹرو ون نیوز چینل کو آپ شہر کراچی سے مائنس کر دیں تو دیگر کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے جہاں وہ ایک صوفہ رکھیں اور کہیں کہ آپ ادبی پروگرام کریں۔ تو یہ کریڈٹ تمام کا تمام عامر مسعود شیخ کو جاتا ہے کہ عامر انہوں نے مسعود صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور کب سے وہ اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے کم و بیش 15 بہت برس ہو گئے۔ اہمیت کی بات ہے کہ ایک ادبی پروگرام، ایک ادبی بزم شاعری کا سلسلہ ایک تواتر سے 15 سال سے چل رہا ہے۔ بالکل ایسے بڑی ہی، اہمیت کی بات ہے، یقیناً بلا شبہ اور اس شہر کے لیے یہ بہت نیک فعال ہے۔ بہت بہت اچھے، بہت شکریہ۔ راشد بھائی، اگر آپ اجازت دیجئے تو کوئی سوال قائم کرنے کی بالکل جناب، جسارت کروں۔ آج تو سوالات کا دن ہے آپ کا۔ بہت اچھے۔ راشد بھائی، میں قطعاً آپ کے خدمت میں وہ سوال پیش نہیں کروں گا کہ شاعری کی جانب کیسے آئے، کیا ہوا، کیوں۔ یہ تمام دنیا جانتی ہے راشد نور کیا ہیں، اور راشد نور کا ادبی خط کیا ہے، راشد نور کی ادبی خدمات کیا ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ سوال بنتا ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کرنے میں راشد نور کا کیا ہاتھ ہے، ان کی سرپرستی کیا ہے، اور جب یہ ایک اخبار سے جو ادبی پرچہ تھا اس کو آپ مینٹین کرتے تھے، اس پہ آپ نے ہزاروں شاعرات، ہزاروں شعراء کو جو ہے متعارف کروایا، تفصیلی ان کے تعلق سے مضامین لکھے۔ تو راشد بھائی، کہنا میں یہ چاہتا تھا اور جاننا چاہتا تھا کہ وہ نوجوان نسل جس کی ہم لوگوں نے مل کر تربیت کی ہے، آج وہ بہت اچھے مقام پر ہیں، تو ان کے رویوں کو آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم قیصر وجدی آپ نے سوال اٹھایا ہے، اور بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس نسل کی تربیت میں جو کردار رہا ہے اخبارات کا، جرائد کا، اس میں ایک زمانہ ہوتا تھا جب شعر لکھنے والا جب تک کسی ادبی جریدے میں، کسی اخبار میں اس کی غزل شائع نہیں ہو جاتی تھی، اس وقت تک سند نہیں تھی اس کی، کیا کہنے، وہ شعری سند مل جاتی تھی کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک پروگرام میں، ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں، فروزہ پروگرام آیا کرتا تھا، بہت مقبول پروگرام تھا نوجوانوں کا، اس میں انہوں نے سوال کیا، پروڈیوسر نے، میں بھی تھا وہاں، کہ بیٹا آپ کبھی کسی ادبی جریدے میں شائع ہوئے؟ دیکھیں، ادبی جریدہ ہم میں شائع ہونا، اب قاسمی صاحب کا فنون، افکار، صحابہ لکھنوی کا افکار ہے، وزیر آغا کا، آپ دیکھیں کہ وہ رسائل جو بڑی اہمیت رکھتے تھے، اس میں کسی کا چھپ جانا
واہ وہاں سے سند مل جاتی تھی. یہ نوجوان وہ نسل جس کے لیے آپ نے کہا کہ ان کے رویے اب کیا ہیں, تو وہ اپنے رویوں میں نئی نسل اب آ رہی ہے, لیکن ان کے رویے جو ہونا چاہیے شعری اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ قد آپ کا شعر بناتا ہے, آپ کی تخلیق بناتی ہے, کیا کہنے, آپ کا عمل بناتا ہے, واہ, اور آپ نے جو تربیت پائی ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. کیا اگر آپ کی تربیت میں کوئی نقص رہ جاتا ہے تو وہاں پھر آپ اپنے بڑوں کا آپ احترام نہیں کرتے, اپنے بڑوں کو نہیں سمجھتے. آپ نے 10 مشاعرے پڑھ لیے, نئی نسل اگر ہمارے نئے شعراء جو ہیں 10 مشاعرے پڑھ لیے, انہوں نے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بہت بڑا شاعر ہوں, تو مشاعرہ کسوٹی نہیں ہے, واہ, مشاعرہ پیمانہ نہیں ہے. بالکل, اصل میں رویوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. جو میں نے عرض کیا کہ اس میں اپنا شعر کہنے کا عمل, آپ کا برتاؤ زمانے کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, اپنے سینئرز کے ساتھ, بہت اچھا, اور پھر سمجھنے کی بات ہے کہ شعر میں نے لکھا ہے تو کس تناظر میں لکھا ہے, یہ بھی زندگی سے کتنا جڑا ہوا ہوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, خوبصورت آپ نے جواب کی نعمت سے ہمیں نوازا. اچھا راشد بھائی, ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں, ہم دل و جان سے, یعنی ہمارا شمار تو ہماری نسل کا شمار اس میں ہوتا ہے, ان احباب میں ہوتا ہے جنہوں نے اساتذہ کرام کے جوتے عملاً کھائے ہیں. مثال کے طور پر نہیں کھائے, عملاً جنہوں نے محاورتاً نہیں کھائے, ہم نے عملاً جو ہے جوتیوں میں بیٹھے ہیں اور جوتے کھائے ہیں, اور اس پر فخر کرتے ہیں. فخر کرنا چاہیے. ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس گوشے میں کتنا اچھا شعر کہنے والا بیٹھا ہوا ہے. بے شک, بالکل, بعض لوگ سائیڈ لائن ہیں, شعر اچھا کہہ رہے ہیں. آپ مجبور ہو, میں معافی چاہ رہا ہوں, قطع کلامی کی معافی, آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اس شہر سے نوجوانوں کو مدعو کر کے مشاعرہ نہیں رکھ سکتے. تا وقت ہے کہ آپ پاکستان بھر سے دیگر صوبوں سے لوگوں کو مدعو نہ کریں. اصل میں اب یہ بھی بہت اہم بات آپ نے کی, اس میں مسئلہ یہ کہ اب اسٹیج کی زینت بننا ایک ٹھیک ہے, اسٹیج کا جو مشاعرے کا جو اسٹیج ہے وہ کیا طلب کر رہا ہے. واہ, بہت اچھی وہ تو یہ طلب کر رہا ہے نا کیا کہ کہنا, آپ مشاعرے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بہت اچھا. اب شاعر کتنے اچھے ہیں یا برے ہیں, یہ اس سے نہیں, مشاعرے کا تعلق اس سے نہیں ہے. واہ, مشاعرے کی ضرورت آپ ہیں یا نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. اور آپ کی ضرورت مشاعرہ, آپ تو شاعر کی ضرورت پڑ رہا ہے مشاعرہ. بعض ایسے اس شہر میں ہے, اس ملک میں ہے کہ وہ ان کی ضرورت مشاعرہ ہے, لیکن مشاعرے کی ضرورت وہ نہیں بن رہا ہے. وہ نہیں ہے, اور وہ ہر جگہ فون کروا رہے ہیں ہمارا نام دلواؤ, جبکہ وہ اس جگہ کے لائق نہیں ہے, ان کا نہیں ہے, وہ جگہ ان کی نہیں ہے. وہ جگہ نہیں ہے, بتا جگہ بنانے سے بنتی ہے. واہ, اور جگہ وہ بن جاتی ہے جب آپ کا شعر سینہ بسینہ سفر کرتا ہے, یا آپ شعر جب اسٹیج پہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے کو متاثر کرتا ہے. آپ کے اشعار جو ہیں وہ رسائل میں آپ کے نقاد, آپ کے مبصرین, وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں کہ فلاں لڑکے نے, فلاں لڑکی نے کیا شعر لکھا ہے, اور کیا غزلیں اور کیا نظمیں, اس کا رجحان کس طرف جا رہا ہے, کس جدید حیثیت کے ساتھ کس طرح اس نے اس دور کو لے کر روایت کو اپنے ساتھ ملایا ہے. یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں. آپ روایت کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جدید آہنگ کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے. اچھا راشد بھائی, ہم نے جیسے کہ نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے گفتگو کی, ان کے رویوں کے تعلق سے گفتگو کی, سینئرز کے رویوں کو ہم نے ڈسکس کیا. میں ایک بات اور بھی جاننا چاہتا ہوں, اور آپ کو آج زحمت دینے کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ ادبی منظرنامے پر آپ سے کھل کر گفتگو ہو. یعنی ہر شخص ایک بات کہتا ہے کہ شہر کا ادبی ماحول بہت بگڑتا جا رہا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں بگڑ رہا ہے, کیا کوئی اس ماحول کو سنوارنے کے لیے بھی ہمیں پاکستان کے دیگر شہروں سے لوگوں کو بلانا پڑے گا, یا ہمارے موجودہ سینئر سنجیدہ لکھنے والے اس میں کچھ تبدیلی لائیں گے؟ ہاں, یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اب سینئرز تو ہمارے یہاں ہیں, اچھا شعر لکھنے والے موجود ہیں, اور اگر آپ شعر لکھنے والوں کا احاطہ کریں, اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک تو شعر لکھنے والے کاغذ پر ہیں, ٹھیک ہے, جو ادبی نشستوں میں شعر سناتے ہیں. اچھا, وہ لٹریری ورتھ وہاں پر موجود ہے, اگر وہ لٹریری ورتھ موجود ہے, لیکن اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مشاعرے کا اسٹیج میں وہ لٹریری ورتھ کا آدمی کتنا کامیاب ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بالکل, لیکن اولین شرط ہے شعر کہنا. وہ شعر آپ کے سینہ بسینہ سفر کرتا جائے گا, اور وہ
وہ سامنے آتے رہیں گے. یا شعر تو ہم شعر کا راستہ تو میں نہیں روک سکتا. نہیں روک راشد سکتے. نور وجدی کسی کا شعر کسی کا راستہ نہیں روک سکتا. نہیں روک سکتے. ہمارے لیے تو چیلنج وہ بنے گا جو اچھا شعر لکھ رہا ہے. اچھا شعر کہہ رہے ہیں. ہاں ہمارے لیے وہ جو ایسا ہمیں تو شہر نان میں پوئٹ سے کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل نان پوئٹ تو آپ کا مسئلہ ہی نہیں نان ہونا چاہیے. پوئٹ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور نان پوئٹ کے لیے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. متشاعر کی کیا بحث کر رہے ہیں؟ کوئی بحث ہی نہیں بھائی ہے. یہ تو مسئلہ ہی الگ ہے. یہ تو اب تو ہم تو لکھنے والے لوگ ہیں. آپ لکھنے والے لوگ ہیں, آپ لکھنے والوں کی بات کریں. بہت اچھی بات ہے. بلکہ اسے یوں آسان کرتے ہیں کہ آپ جو سارا ملبہ متشاعرات متشاعروں پر ڈال دیتے ہیں وہ تو بیچارے مسئلہ ہی نہیں ہے. کیونکہ راشد نور کا راستہ اگر روکے گا تو قیصر وجدی روکے گا اور قیصر وجدی کا راستہ روکے گا تو راشد نور روکے گا. نہیں میں آپ کا راستہ میں مثال کے طور پر لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے اچھا لکھنے والا, میرا کرائٹیریا یہی ہے اور آپ کا بھی کرائٹیریا یہی ہے کہ اچھا لکھنے والا جو شعر میں طاقت ہے جس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعر پار کرتا ہوا نکل جائے گا, تیر کی طرح نکل جائے گا, اس کو روک نہیں سکتا. نہیں روک سکتے. تو وہ میرے لیے چیلنج ہے کہ یار مجھے یہ میرا ہدف ہے, ایسا شعر میرا ہدف ہے. میرا وہ شعر ہدف نہیں ہے جس کو لوگ سن کر بھول جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا راشد بھائی, کیا ایسا بھی ہے کہ آپ کا شعر جو ہے وہ جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے شعر کی بنیاد پر, تو مجموعی طور پر معاشرے کی عکاسی کرتا ہے یہ کہ مثال کے طور پہ میرا کوئی شعر پسند آیا ہے کسی کو, یعنی پورا شہر ایک ہی شعر کے پیچھے وہ پاگل ہوا ہے اور شاعر سمجھتے ہیں کہ یار یہ بیہودہ شعر ہے, تو اس معاشرے کا آپ کیا کریں گے جس کا آپ حصہ ہیں؟ وہ تو سطحی اشعار کو مثال کے طور پر ہم پاکستان کے دیگر شہروں سے نوجوانوں کو مدعو کر رہے ہیں اور ہمارے مستند لوگوں کا کہنا یہ کہ یار یہ کوئی شاعری ہے. بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں پورا شہر تو بیٹھ کر سن رہا ہے, تالیاں بجا رہا ہے, داد دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے, تو وہ کس چیز کے دے رہا ہے؟ وہ ہاں یہ وجدی دیکھیں نا, یہ دیکھیں انڈیا میں یا اگر پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں تو مشاعرے کا انسٹیٹیوشن بہت مضبوط ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ وہاں رکشے والا بھی ٹانگے والا بھی کھڑے ہو کے سن رہا ہے شعر, بالکل ٹھیک, وہاں پہ سنتا ہے. یہاں پہ وہ نہیں مسئلہ ہے, لیکن یہاں پر لوگ شعر سننا چاہتے ہیں اور شعر سننا پسند کرتے ہیں, لیکن ایک مزاج ضرور بنا ہے. جو باہر کے شعراء آپ کے ملک میں آئے, بھارت سے شعراء آئے, یہاں جو عالمی مشاعرے ہوئے, کل پاکستان ہندو پاک مشاعرے ہوئے, ان مشاعروں سے ایک رجحان بنا کہ جو عام شاعری تھی جو عوام تک جاتی ہے اور عوام کی بات کرتی ہے, اس میں انڈیا کے شاعر بھی تھے. لیکن طے یہی ہوا کہ لٹریری ورتھ اور توانا شاعری جو ہے پاکستان کا شاعر لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے. لیکن اب آپ کو اس معاشرے کا معیار بنانا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس معاشرے کی سطح پر آپ کو آنا ہے, تو اس کو لانا پڑے گا آپ کو. بالکل. اس گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں, آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لیتے ہیں. خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب راشد نور. خوبصورت گفتگو آپ کی سماعت تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ آ کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کریں گے. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب راشد نور, جو اپنی خوبصورت گفتگو, علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. راشد بھائی, اتنی خوبصورت اور میٹھی میٹھی گفتگو فرما رہے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان سے تادیر گفتگو سماعت کی جائے, اور جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا ہم اسے دوبارہ سے وہیں سے قائم کرتے ہیں, جوڑتے ہیں, اور راشد نور کی خوبصورت گفتگو مزید آپ کی سماعتوں تک منتقل کرتے ہیں. جیسا راشد بھائی آپ نے وقفے پر جانے سے قبل جی احباب کے تعلق سے بتایا, پھر آپ نے ایک جملہ کہا کہ بلا شبہ پاکستان میں بڑا ادب تخلیق ہو رہا ہے, اس میں اگر ہم آواز نہ کریں بھارت کا. اچھا, چونکہ میں پاکستانی ہوں تو میں بھی یہ بات مانوں گا, ہے نا. ہم اس پر نیوٹرل رائے نہیں رکھ سکتے, میرا خیال ہے. اگر ہم بالکل, ہاں یہ آپ کی بات یہاں میں ذرا قطع کلامی ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ. انڈیا میں شعر لکھنے والے شہریار ہیں, بالکل, عرفان صدیقی, ٹھیک ہے, وسیم بریلوی, جو شعر لکھنے والے ہیں ان کا تو نام رہے گا.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب راحت اندوری کو آپ لیتے ہیں لیکن وہ مشاعرے کا بہت اہم شاعر ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں منظر بھوپالی مشاعرے کا بہت اہم شاعر ہے, مشاعرے کا شاعر ہے. لیکن اب جب آپ ادبی طاقت کے ساتھ, ادبی ورث کے ساتھ, لٹری ورث جس کو کہتے ہیں ہم, وہ ہے, تو اس میں پھر یہ نام جو میں نے گنوائے ابھی تو وہ آتے ہیں. انڈیا میں لکھا گیا ہے ادب اور لکھا جا, اس میں کوئی شک نہیں. اور دیکھیں نا, میں مجروح سلطان پوری صاحب جب یہاں آئے, ان کے کتنے گانے انڈین ہیں جو مقبول ہوئے, غزل کے بہت اچھے شاعر. جب یہاں عالمی مشاعرے میں آئے تو میں نے ان سے اس زمانے میں ایک انٹرویو لیا. میں نے کہا مجروح صاحب آپ کی رائے فیض صاحب کے بارے میں کیا ہے؟ تو مجروح سلطان پوری نے کہا کہ میں تو فیض صاحب میرے دو ساتھیوں میں سے تھے اور میں فیض صاحب کی سطح کا آدمی ہوں. اچھا, میں نے کہا یہ صحیح ہے, لیکن ہمارے یہاں تو ایک بات ہے نا کہ اقبال کے بعد پھر فیض کا نام لیتے ہیں ہم, لیتے ہیں نا بالکل. تو اور فیض صاحب بڑے شاعر تھے, اس میں کوئی شک نہیں. تو میں ذرا یہ اس بات پہ چونکا. میں نے کہا, کہنے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ترقی پسند ادب, جو ترقی پسند ادب لکھا گیا تو اس میں تو میں بھی شریک رہا ہوں. تو فیض صاحب بھی اسی قبیل کے آدمی تھے. تو یہ وہ لوگ تھے, لیکن فیصلہ وقت نے کیا کیا. مجروح سلطان پوری اپنی جگہ پر ہے, ان کی بڑی غزلیں ہیں, بڑے مشہور اشعار ہوئے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی پسندی ان کے ساتھ ساتھ چلی. لیکن فیض صاحب کا اپنا ایک مقام ہے گا. بے شک. تو میں عرض یہ کرتا, اس بات کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لٹریری طور پر اگر ہم موازنہ کریں گے دو ملکوں کے درمیان, تو ادب اچھا لکھا گیا ہے وہاں, لیکن وہاں پر انسٹیٹیوشن مشاعرے کا بڑا ہے, اس لیے ایک حصہ منتقل ادھر ہو گیا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی. میں ایک بات اور آپ ہی کی گفتگو میں سے میرے ذہن میں آتی ہے, جیسے کہ آپ نے فیض صاحب کے تعلق سے کہا کہ اقبال اور ان کے بعد آتا ہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے راشد بھائی کہ ہر عہد کی ایک اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو آپ بڑے بنتے ہیں. یعنی میر کو دیکھ لیں, غالب کو دیکھ لیں, یعنی ان کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, وہ دربار کے وہ شاہ تھے جو انہیں ساتھ بٹھاتے تھے. اسی طرح سے یہ اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ چلتے چلتے فیض صاحب تک آیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیض صاحب اگر آرمی سے ریلیٹڈ نہ ہوتے تو وہ اتنے بڑے قد کے آدمی ہوتے ہیں؟ اچھا, بڑا نازک سوال ہے یہ. اچھا چلیں اسے ہم ہدف کر دیتے ہیں. میرا یہ ذاتی خیال ہے, ممکن ہے ایسا نہ ہو. اب میں فیض صاحب کی تخلیقات دیکھتا ہوں تو مجھے خیال ہے 21-22 غزلیں انہوں نے کہی ہیں تمام عمر میں. کوئی کام بھی اتنا وافر مقدار میں نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ نہیں. فیض صاحب کی جو ہے نا شہرت, میں شہرت پہ وہ اچھا, اس میں اس کے بہت سے آسپیکٹس ہیں, آسپیکٹس ان کے بہت سے, جس میں انہوں نے ایک اسیری کا بڑا پیریڈ گزارا. اس میں پھر جو انہوں نے اس زمانے میں ایوب خان کے اس سے پہلے کا ایک پورا دور ہے, تو اس میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ وقت ایسا تھا کہ وہ بہت اہمیت کی بات ہے, جس میں ایک غزل ان کی ہے نا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. اس میں پھر دیکھیں جمالیات کے ساتھ انہوں نے اس زندگی کو بھی لکھا ہے جو ہمارے جو اس عہد میں چل رہی تھی. وہ زندگی جو عام آدمی کی زندگی ہے, وہ ادھر جمالیات بھی چل رہی ہے محبوب کے ساتھ بھی, اور ادھر آپ معاشرتی جو مسائل ہیں اس کا بھی انہیں بھی وہ اپنے تحریروں میں لا رہے ہیں. میں نے جو گفتگو فرمائی, جسارت کی, اس کا قطعاً مقصد ان کا قد کم کرنا ہے, اور ہماری یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے قد پر, لیکن ہمیں تو احسان مند ہونا چاہیے اقبال کا, کیونکہ اقبال ایک بہت بڑا شاعر. بالکل. اقبال نے جس طرح اس پورے منظر نامے کو اس بر صغیر اور کے عہد میں اور پاکستان میں کا اگر آپ دیکھتے ہیں نا, تو ہمارا پورا تعبیر نظر آتی ہے کہ اقبال کی شاعری میں, اقبال کی شاعری کہیں سے بھی اٹھا لیں, خودی کا ایک پورا چیپٹر ہے, بالکل ہر جگہ پر اقبال ایک بڑا شاعر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ شاید سوال بنتا نہیں ہے, لیکن جب میں پیور شاعری کی جانب آتا ہوں راشد بھائی, تو میرے ذہن میں اقبال کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک شخص دکھائی دیتا ہے, جوش ملیح آبادی. اچھا, اسے جس طرح سے آپ بالکل
کھڈے لائن لگا رہے ہیں. اقبال ایک بہت بڑا شاعر تھا. بے شک. نظم کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک سوال اب ہم یہاں اٹھتا ہے کہ ہمارے یہاں جو نظم لکھی گئی اس میں ایسے تو راشد صاحب کا نام بھی ہے, مجید امجد کا بھی نام بے ہے, شک. اور جوش ملی آبادی کا نام. بے شک. جوش صاحب کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ وہ لفظوں کے لفظ ہاتھ باندھے ہوئے ان کے کھڑے رہتے تھے. واہ, دسترس تھی, کمان تھی, کیا زبان کمان پر. تھی اور کیا دسترس تھی. یعنی ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اتنے لفظیات, اتنے خوبصورت نظموں میں لفظیات کا استعمال کیا, اور وہ شعر آفرینی جو نظم کو درکار ہے وہ نظم مربوط ہوتی چلے گئی اور ان سے نظم بنتی تھی. وہ نظم بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے. جوش صاحب کی نظم, پابند نظم میں بڑا اہم کردار ہے. ادھر اگر آپ دوسری جانب دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں مجید امجد اور اس سے پہلے راشد صاحب, نون میم راشد, یہ وہ لوگ تھے جو نظم کا ایک الگ علاقہ رکھتے تھے. لیکن جو روایت سے جڑے ہوئے نظم تھی اس میں جوش صاحب کا بڑا کردار ہے. واہ, بہت خوب, بہت خوب. جوش صاحب کے تعلق سے بھی. اچھا راشد بھائی, ہم پھر اسی جانب آتے ہیں کہ ہمارے شہر کا, ہمارے پیارے شہر کا جو ادبی منظرنامہ ہے اور جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ٹی وی چینل پر خصوصاً جب کوئی عید ٹرانسمیشن ہوتی ہے یا کوئی 14 اگست کے تعلق سے پروگرام ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ شہر کے مستند شعراء وہاں دکھائی نہیں دیتے. اس کا سبب معلوم میں نے کیا, ایک چینل سے فون آیا کہ آپ کو آنا ہے, تو میں یہ کسی کے تعلق سے بات آپ کی سماعت تک منتقل کروں تو جتنے مضبوط شاعر تھے انہوں نے وہاں جانے کا معلوم کیا کہ گاڑی کب آئے گی اور نظرانہ کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا جی وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ آ جائیں. تو یہ جو اب شہر کے جو مستند لوگ ہیں جب وہ چینلز پر نہیں جا رہے اور غیر مستند لوگ چینل پر اگر آ رہے ہیں اور ان کی شکل شہر کے حوالے سے پوری دنیا میں جا رہی ہے, تو یہ شہر کی بدنامی کا سبب نہیں ہے؟ وجدی صاحب, یہ بہت اہم بات ہے. میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں جب اخبارات کے صفحات مرتب کرنے کے لیے لوگ رکھے جاتے تھے تو ان کو یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ وہ ادب سے کتنے جڑے ہوئے ہیں لوگ. کیا بات. آیا ان کی دسترس میں یہ ادب کے لوگ آتے ہیں اور وہ کس طرح سے وہ جڑے ہوئے ہیں, کیا پہچان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, کیا ان کی نظر میں کیا نام ہے جو ہے محسن بھوپالی شاعر تھا, آپ وہ شاعر کو جانتا بھی ہے کہ کون محسن بھوپالی واہ ہے, بہت اچھے, یا کون شبنم رومانی. ہاں جب آپ جانتے ہوں گے, آپ نے یہ پڑھا ہوگا. اگر آپ کی پرکھ نہیں ہے, آپ نہیں جانتے, تو پھر وہ تو اس کو حق ہی نہیں ہے. اسی طرح سے میڈیا, پرنٹ میڈیا اور میں تو جو یہ ہمارے دور میں ہم دیکھتے چلے آئے کہ بڑے وہ تمام لوگ جو جانتے تھے, پہچان رکھتے تھے, کیونکہ وہ احترام کرتے تھے, ان کو چھاپتے تھے, ان کی جگہ بناتے تھے, اور وہ باقاعدہ اسپیس ان کا مخصوص ہوا کرتا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں, یہ ادب کے بڑے لکھنے والے ہیں. یہ رکھ رکھاؤ ہمیشہ رہا. لیکن آج جو ہے نا میڈیا میں, ہمارے اصل میں پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ چینلز میں بھی ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے, اور جس کی کوشش نہیں ہو رہی ہے, آپ جیسے لوگ کم ہیں جو بہت سمجھتے ہیں چیزوں کو, اور ظاہر ہے کہ آپ تو جڑے ہوئے ہیں شہر سے, ادب سے جڑے ہوئے آدمی ہیں, شاعری سے جڑے ہوئے آدمی ہیں, وہ سب آپ کو جانتے ہیں. تو یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ کو یہاں کے پروگرام کے لیے کیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اب ہمارے پاس جو اس شہر میں, اس ملک میں جو لوگ ہیں وہ بہت سے لوگ ناشنا ہیں. میڈیا میں تو آ گئے لیکن وہ ناشنا, لیکن وہ جانتے نہیں, لٹریچر سے ناشنا ہے. وہ رسائل نہیں پڑھتے, وہ کتابیں نہیں پڑھتے, وہ جگہ ان کی نہیں ہے جہاں انہیں اپائنٹ کر لیا گیا. وہ کتابیں نہیں پڑھتے, وہ رسائل نہیں پڑھتے. تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ہی شاعر ہے جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں, جو شوقین لوگ ہیں, انہی کو بلا لیا جائے گا. جو کراچی کا چہرہ ہے, ادب کا چہرہ, جو پاکستان کا چہرہ ہے, ہمیں تو وہ چہرہ پیش کرنا چاہیے. بالکل, اور وہی چہرہ اصل چہرہ ہے. بالکل, وہ چہرہ آپ تبھی پیش کریں گے جب مستند جگہ پر مستند آدمی ہوگا, تو وہ اور یہ اس سے کراچی کا چہرہ جو لوگ
یعنی جس طرح پیش کیا جا رہا ہے وہ بگاڑنے کی صورتحال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اچھے لوگوں کو, جو شعر لکھنے والے جو اس صف میں موجود ہیں, جو مشاعرے پڑھتے ہیں, جو چھپتے ہیں, جو مین اسٹریم پہ ہیں, جو اسکرین پر آتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں. بالکل. اور اس میں اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات دی ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ جاننا چاہیے. بالکل. اور جب آپ اپنا چہرہ کراچی کا پیش کریں گے تو کون ہے جو روک سکتا. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ کراچی میں کمزور شعر لکھنے والے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بالکل غلط ہے. بہت اچھا ایک پورا تواتر ہے ہمارے. اگر دیکھیں آپ جمال احسانی سے, اگر آپ سلیم کوثر, جمال احسانی, صابر ظفر, ادھر کیا نام ہے آپ, پھر لیاقت علی عاصم, عزم بہزاد, جون صاحب, جون صاحب کا پورا ہے. جون صاحب تو بہت بڑے شاعر تھے نا, جون صاحب تو بہت بڑے شاعر تھے. اور جون صاحب پھر وہ جو میں نے نام ابھی گنوائے تھے اس سے پہلے کہ بیشر صاحب ہیں, تابش دہلوی صاحب, راغب مراد آبادی صاحب, صحبہ اختر, شبنم رومانی, امید فاضلی ہیں. یہ تو ایک. اور اب مدنی صاحب کا میں نے ذکر الگ سے کیا, وہ ایک جدید لکھنے والے قمر جمیل صاحب تھے. یہ مطلب یہ رئیس فروغ صاحب تھے. یہ وہ پورا ایک پورا آپ کا منظرنامہ ہے. وہاں سے آپ دیکھیں پورا ایک. اب ادھر سے آپ دیکھتے ہیں تو ادھر پیرزادہ قاسم آ جاتے ہیں, سحر انصاری صاحب آتے ہیں. یہ سارا انور شعور ہے ہمارے عہد کا بڑا اہم شاعر ہیں. تو یہ تو ایک منظرنامہ ہمارا ہے نا موجود ایک. اور اس کے بعد جو لوگ لکھنے والے آئے وہ بھی اچھے, میں نے ابھی نام گنائے. اچھا کچھ لوگوں کو بڑا نظر انداز کے اچھے شعر لکھنے اس شہر میں. اب میں نے ایک نام آتا ہے, میں محسن اسرار کا نام لینا چاہتا ہوں. اچھے شعر لکھنے والا آدمی ہے, آپ نے اس کو دور کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. شعر لکھنے والے یہاں پہ اجمل سراج بھی ہیں, خالد معین بھی ہیں, اور شاداب احسانی بھی ہیں. اچھا لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو شعر لکھنے والے ہیں وہ ان کو آپ سائیڈ لائن کی طرف لگا رہے ہیں. بالکل. اب راشد بھائی اس سے بات آتی ہے کہ آپ شاعر کا معاشرتی اسٹیٹس بھی دیکھنے لگے ہیں. یعنی وہ معاشرے میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, وہ کون سی گاڑی میں آ رہا ہے, اس کا لائف اسٹائل کیا ہے. اگر یہی چیزیں ساتھ ملا کر آپ شاعری کا تعین کریں گے کہ یہ بڑا شاعر ہے, یہ چھوٹا شاعر ہے. اب دیکھیں محسن اسرار ہے, ممکن ہمارے دوست ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, ممکن ہے وہ مالی طور پر اتنے مستحکم نہ ہوں. وہ بھائی اگر وہ مستحکم بھی ہیں تو آپ نے ان سے کچھ لینا ہے, آپ نے ان سے شعر لینا ہے. شعر پر آپ توجہ نہیں دے رہے اس شخص کی. دیکھیں نا بقول آپ کے, میں یہ آپ کا لفظ معاشرے کے لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مطلب اس معاشرے کو شاعر کے معاشرتی اسٹیٹس سے الگ اس کی شاعری کے آئینے میں دیکھنا چاہیے, اس کی تخلیق کے آئینے میں دیکھنا چاہیے. کیا وہ پہنتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اصل میں ہماری روایت میں جو شعراء کا تصور رہا ہے, لیکن اب شاعر بنسبت یعنی جو ایک دور تھا, اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ یہ ہمارے ڈراموں میں بھی پیش کیا گیا, ہمارے کہانیوں میں بھی پیش کیا گیا کہ شاعر ایک مفلوق کل حال صورتحال میں ایک مفلسی کی کیفیت میں رہا. لیکن اب عہد بدل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ سی ایس کر کے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر فائدے شعر کہنے والے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کے حالات بدلے. اور شعر لکھنے کا عمل یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہیں مفلس رہیں, لیکن اگر مفلسی کوئی گالی نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اب وقت بدل رہا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں. بالکل. اب ایک شاعر ظاہر ہے اگر غربت میں رہا یا کوئی مالی طور پر غیر مستحکم, اس کو آپ نے اس کو شعر اس کا دیکھنا ہے. شعر دیکھنا میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا اسٹیٹس یا وہ معاشرتی مت دیکھیں کہ یار وہ کتنے گریڈ کا ہے, اور ہاں یہ ہے نا, آپ اسٹیٹس شاعری رکھیں, اس کا پیمانہ اس کی شاعری رکھیں اور اس پر فیصلہ کریں کہ کہاں. ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سارے شعراء کو آپ نے بالکل نظر انداز کیا ہے. مثال کے طور پر ماضی میں قابل اجمیری تھے, یعنی اگر وہ مالی طور پر مستحکم نہیں تھے تو آپ نے اسٹیج سے اٹھا کے ان کی صدارتیں چھین لیں. پھر آپ کے یہ خلیش مظفر کیا بلا کے شاعر تھے, یہ بہت عمدہ بڑے شعر لکھنے والے لوگ. آپ نے یہ وہ لوگ تھے جن کا نام ہمیشہ رہے گا. ایک تنظیم پاکستان میں بنی تھی ادبی, انہوں نے ان کا وظیفہ باندھا. وہ وظیفہ لینے جب وہاں گئے تو ان کے ہاتھ میں سگریٹ کا پیکٹ تھا. تو ان کا وظیفہ, نہیں جی آپ تو سگریٹ پیتے ہیں, آپ کو تو ضرورت ہی نہیں. یار آپ کیا لوگ ہیں آپ, مطلب سگریٹ پینا جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن, یعنی آپ کے پاس تو بہت پیسہ ہے, آپ سگریٹ پی رہے ہیں اس لیے آپ کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا. تو اس بات کو ہم یہیں سے جوڑتے ہیں, آپ کی اجازت سے وقفے پر جاتے ہیں.
ناظرین کرام، راشد نور ایک شاعر کا نام نہیں ہے، ایک صحافی کا نام نہیں ہے، ایک اچھے انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے عہد کا نام ہے راشد نور۔ یہ جو خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں، بظاہر یہ راشد نور ہیں اور حقیقت میں پورا عہد ہے۔ ہم اس وقت ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر راشد نور کے کلام سے استفادہ کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر، ایک عہد کے نمائندہ راشد نور، جو اپنی خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، تو ہم راشد نور سے درخواست کریں گے کہ اپنا کچھ کلام ہماری سماعت اور آپ کی سماعتوں تک منتقل کریں۔ اب یہ جو وجدی صاحب، شکریہ بہت۔ میں اب وہ کچھ ایسا سلسلہ ہے کہ جو اس دوران جو وقت گزرا ہے، جو کووڈ-19، جی اس میں لوگ گھروں میں رہے، شعر کہنے کا عمل خاصا رہا اور توجہ بھی رہی شعر کی طرف، تو اس دوران میں نے خاصا لکھا۔ تو میں چاہتا ہوں کچھ شاعری، ضرور اور وہ تو بہت سی چیزیں تو میری سنی ہوئی لوگوں نے، میں وہ بھی سنا دوں گا، لیکن یہ میں تازہ شعر سناؤں گا کہ کوئی سودا کیا نہ غیرت پر۔ بہت اچھے۔ کوئی سودا کیا نہ غیرت پر، میں تو زندہ ہوں اپنی قیمت پر۔ بہت اچھے راشد صاحب، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ کوئی سودا کیا نہ غیرت پر، میں تو زندہ ہوں اپنی قیمت پر۔ خواب آنکھوں میں تو نہیں ٹھہرے، خواب آنکھوں میں تو نہیں ٹھہرے، اشک ٹھہرا ہے ایک حسرت پر۔ واہ، اشک ٹھہرا ہے کیا ایک حسرت پر۔ اور ایک چھوٹی بہر کی غزل، یہ بھی میں نے اسی دوران پہلے یہ وہ سنا دوں کہ ثبوت چیخ رہے تھے تلاش ہونے تک۔ کیا کہنے ہیں، ثبوت چیخ رہے تھے تلاش ہونے تک کہ سانحہ نہ رکا دل خراش ہونے تک۔ بھائی کیا کہنے ہیں راشد صاحب، واہ 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 واہ۔ ثبوت چیخ رہے تھے تلاش ہونے تک کہ سانحہ نہ رکا دل خراش ہونے تک۔ کیا کہنے، کہ سانحہ نہ رکا دل خراش ہونے تک، ہزار طرح کے حرف سپاس ہوتے ہوئے، ہزار طرح کے حرف سپاس ہوتے ہوئے، خلیش ایک بہت خوش لباس ہوتے ہوئے۔ کیا کہنے، خلیش ایک بہت خوش لباس ہوتے ہوئے، اور تعلقات کی ایک بھیڑ اور تنہا میں۔ کیا کہنے، خوبصورت۔ تعلقات کی ایک بھیڑ اور تنہا میں، کوئی قریب نہیں آس پاس ہوتے ہوئے۔ کوئی قریب نہیں آس پاس ہوتے ہوئے، کوئی قریب نہیں آس پاس ہوتے ہوئے۔ واہ 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 واہ، خوبصورت خوبصورت۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر جناب راشد نور، جو اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں۔ راشد صاحب چونکہ کلام طے کر رہے تھے کہ کون سا کلام مزید آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا جائے، تو وہ اپنی کاوشات میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہم ایک بار پھر انہیں اب چھوٹی بہر میں ایک غزل پیش کروں گا۔ جی، عطا کیجیے۔ کہ یہ گھر ویران کھل جائے، یہ گھر ویران کھل جائے، در امکان کھل جائے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ گھر ویران کھل جائے، در امکان کھل جائے، بڑی گہری ہے خاموشی، میرا مہمان کھل جائے۔ بڑی گہری ہے خاموشی، میرا مہمان کھل جائے، اور لرزتے ہاتھ میں عرضی در سلطان کھل جائے۔ واہ 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 واہ۔ لرزتے ہاتھ میں عرضی در سلطان کھل جائے، ہیں کیا سرگوشیاں اندر، ہیں کیا سرگوشیاں اندر، کبھی دربان کھل جائے۔ کیا کہنے، کبھی دربان کھل جائے، اور کھڑی ہے دیر سے دنیا، وجدی صاحب کھڑی ہے دیر سے دنیا، کہ بس سامان کھل جائے۔ یہ بہت اچھا ہے راشد صاحب، واہ 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 واہ۔ کھڑی ہے دیر سے دنیا، کہ بس سامان کھل جائے۔ کیا کہنے، کھڑی ہے دیر سے دنیا، کہ بس سامان کھل جائے، اور انہی کچھ آدمیوں میں
کوئی انسان کھل جائے. کیا کہنے کیا کہنے کیا انہی کچھ آدمیوں میں کوئی انسان کھل جائے, اور غزل جب میر کی دیکھو تو بس دیوان کھل جائے. ہاں 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 ہاں. اور اسیری تکتی رہتی ہے, اسیری تکتی رہتی ہے کہ کب زندان کھل جائے. بہت اچھے بہت اچھے. کہانی موڑ چاہے تو, کہانی موڑ چاہے تو نیا عنوان کھل جائے. واہ 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 یہ گھر ویران کھل جائے, در امکان کھل جائے, کھڑی ہے دیر سے دنیا کہ بس سامان کھل جائے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. اتنے خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں, اتنے اعلیٰ اشعار آپ پیش کر رہے ہیں, تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ کو ایک بار پھر زحمت دیں کہ کچھ کلام اور عطا اور کیجیے. سنیں. اچھا بالکل میں حاضر ہوں. واہ واہ آپ کی عنایت واہ. کہ وجدی صاحب آپ بہت یعنی شعر شناس سا آدمی ہیں, اور مجھے آپ کے وہ سخن شعر بھی شناس, میرے حافظے میں ہیں کہ ہیں دشمن میرے تعاقب میں کچھ, اور آخری ایسے- تیر کمان ہاں. میں. ضرور پیش کیجیے, مجھے بہت پسند اچھا ہے. آپ کو بہت پسند ہے. بہت آپ کے ظاہر ہے کہ آپ کے حکم پر عزیز میرے امکان میں ہے, ہاں ہاں وہ لمحہ لمحہ دھیان میں ہے. ہاں ہاں. کچھ پھول تھے وہ بھی سوکھ گئے ایک حسرت سی گلدان میں. کیا کہنے کیا کہنے. کچھ پھول تھے وہ بھی سوکھ گئے ایک حسرت سی گلدان میں ہے. ایک تانتا سوچ نے باندھا تھا, کیا کہنے. اب چہرہ روشن دان میں. ہاں ہاں واہ. ایک تانتا واہ. سوچ نے باندھا تھا, اب چہرہ روشن دان میں ہے. اور وہ مارکے دل جیت کے بھی, ہاں ہاں وہ مارکے دل جیت کے بھی پھر تنہا دل میدان میں. ہاں 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 ہاں. پھر تنہا دل میدان میں ہے. ان گئے دنوں کے موسم میں, ان گئے دنوں کے موسم میں ایک ہجر کا دکھ مہمان میں. بہت اچھے بہت اچھے. ایک ہجر کا واہ. دکھ مہمان میں ہے دشمن میرے تعاقب میں, کیا کہنے کیا ہے کہنے. دشمن میرے تعاقب میں, اور آخری تیر کمان میں. کیا کہنے کیا کہنے. اور واہ. آخری تیر کمان میں ہے. ہاں 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 ہاں. اور آخری تیر. ایک نظم میں پیش کرنا چاہوں گا, اگر آپ جی جی یاد دیں ضرور مجھے, ضرور عطا ہاں. کیجیے. کہ یہ مشکل کیسی مشکل ہے, یہ الجھن کیسی الجھن ہے, یہ عالم کیسا عالم ہے کہ جس میں راز اب یہ بھی نہیں کھلتا کہ میں مایوس کس سے ہوں. کیا کہنے کیا کہنے. کہ کیا جس میں کہنے. راز اب یہ بھی نہیں کھلتا کہ میں مایوس کس سے ہوں. وہی تم ہو وہی میں ہوں, در امکان نہیں کھلتا. ہاں 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 ہاں. وہی تم ہو وہی میں ہوں, در امکان نہیں کھلتا. حقیقت اور ہی کچھ ہے, تمہیں اقرار اور انکار کی پرپیچ راہوں میں وہی ایک راستہ درپیش ہے. سوچو وہی ایک راستہ جو عمر کے اس موڑ پر اب تک نہیں آئے. کیا کہنے کیا کہنے. جو عمر کے اس موڑ پر اب تک نہیں آیا. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھی نظم ہے. بہت بہت. کیا خوبصورت ہے. راشد بھائی, ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ تا دیر آپ سے کلام سماعت کریں, پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پورا عہد جو آپ کے سامنے ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگاہی حاصل کریں, جانکاری حاصل کریں. اور ہم اس کے لیے یہ بھی چاہیں گے کہ ایک پروگرام کا دورانیہ اتنا نہیں ہے جس میں آپ سے تمام کلام سماعت کیا جا سکے اور تمام گفتگو سماعت بلا کی جا شبہ. سکے. بلا شبہ. تو ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آئندہ بھی آپ کو زحمت ہوگی, آپ ضرور شرکت کیجیے گا اور بزم شاعری انشاءاللہ. میں, اور ہمیں یہ شرف جو ہے وہ عطا کیجیے گا کہ ہم آپ کی تادیر گفتگو سماعت کریں, آپ کے کلام سے استفادہ کریں. تو اس وقت پروگرام اپنے اختتام کے مراحل میں ہے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ بطور تبرک آپ کے حافظے میں اگر کوئی شعر ہوں تو وہ ضرور سنائیے, پھر پروگرام کو ہم. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں وہی شعر غزل بھی سنا دوں گا, کہ بلکہ وہی شعر سناتا ہوں, اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ میں نے تاخیر کی, اپنے دوستوں نے بھی مجھے کہا میرا شعری مجموعہ لمحے موجود لمحے موجود انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گا. انشاءاللہ. اور وہ میرا شعر آپ بھی جانتے ہیں اور بہت سے دوستوں نے سنا ہے کہ کب لمحے صفاق تجھے تاک لے راشد. ہاں ہاں. کب لمحے صفاق تجھے تاک لے راشد, سو لمحے موجود میں
موجود رہا کر. بہت اچھے، سو لمحے بہت اچھے، بہت موجود اچھے، رہا. بہت اچھا شعر ہے. بہت شکریہ راشد بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا بہت نوازش. حصہ بنے اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں آپ کا بھی جانتا بہت ہوں شکریہ، اور میٹرو کی انتظامیہ کا بھی، عامر مسعود صاحب کا بھی، کہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا. بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ اپنے عہد کی صداقتیں سماعت کر رہے تھے بازبان راشد نور، ہمارے عہد کا ایک معتبر شاعر، ایک معتبر صحافی، ایک خوبصورت انسان، جنہوں نے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کیا، خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کی. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.